اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، حدیث کے سیگمنٹ میں آج ہمارا باب نمبر 14 اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت، یعنی اس کی ذیلی ہیڈنگ یہ ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت، اور حدیث نمبر 123 اور 124 یہ دونوں ہی میں پڑھاؤں گی، کیونکہ دونوں کا ہی تقریباً ایک ہی چیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے یہ دونوں آج میں اکٹھی پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ جی دیکھیے اس حدیث کا متن دیکھیے۔ حضرت قتادہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور حدیث کے راوی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی روایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چیز کو نوش کرے تو برتن میں سانس نہ لے، دیکھیں، اور جب بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے استنجا کرے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی زندگی کے متعلق انہوں نے ہمیں بتائیں اور کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز تو ہے پانی پینے کے متعلق، یہ دیکھیں، یہ باب الاشربہ میں بھی آئے گا کہ آپ پانی کس طرح پینا ہے، پانی کیسے پینا ہے۔ 3 سانس میں پینا ہے، اور سانس برتن کے اندر نہیں لینا۔ سانس کیسے پینا پانی؟ برتن کو ہٹانا ہے، برتن کو منہ سے ہٹانا ہے، سانس اس کے اندر نہیں لینا، سانس آپ نے ویسے لینا ہے۔ یہ بہت بڑی طبی حکمت ہے۔ آپ پانی کو گٹا گٹ کر کے نا یکدم پئیں، دیکھیں وہ پیٹ کے اندر اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ نیچے اترنے کا نام نہیں لے گا، اور آپ کافی دیر تک آپ کی آنکھوں تک جو ہے نا وہ چیز آپ کو محسوس ہوگی کہ یہ نا کوئی غلط چیز جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، کوئی یعنی طبیعت جو ہے وہ بوجھ محسوس کرے گی۔ لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قاعدے کے متعلق، طریقے کے مطابق آپ پانی پئیں، شربت پئیں، جو بھی چیز آپ نے پینی ہے اس طرح سے پینی ہے کہ آپ نے گھونٹ لے کے جتنے گھونٹ آپ نے پینے ہیں، اور پانی کو جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا یعنی وہ اندازہ تو ہو جائے گا نا آپ کو، وہ پئیں اور اس کے بعد برتن کو ہٹا دیں اور سانس لے لیں، تاکہ وہ پانی جو ہے وہ آرام سے نیچے آپ کی انتڑیوں تک پہنچ جائے۔ بہترین ہمیں طبی مشورے دینے والے بھی ہیں، طب نبوی کتاب بھی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر مبنی ہے، اس کا بھی مطالعہ کر لیا کیجیے، تاکہ یہ جو مشینری ہے نا ہماری انسانی جسم کی مشینری، آپ کو پتہ ہے نا ہر مشینری جو ہے اس کو اس کے لٹریچر کے مطابق اس کا جو ایک ورک ہوتا ہے بیچ میں اس کے مطابق چلائیں تو ٹھیک رہتی ہے۔ یہ مشینری جو ہے اس کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے اپنا قرآن اور نبی نے اپنی حدیث جو ہے یہ ہمیں لٹریچرز دیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق یہ مشینری ہم چلائیں گے تو وہ بالکل ٹھیک رہے گی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہاں جی، اس کے بعد دوسرا حصہ پانی کا پینا ہے، پھر برتن کو ہٹانا ہے اور سانس لے لینا ہے۔ جب اچھی طرح سانس لے لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ پانی جو ہے وہ حلق سے اتر کر آرام سے نیچے انتڑیوں میں چلا گیا، انتڑیوں سے نیچے معدے تک پہنچ گیا، اس کے بعد آپ تیسرا آخری حصہ جو ہے پانی کا وہ پئیں اور پھر کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی پانی پینے۔ اب اسی حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے، بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہمیں دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ جس کے اندر ہماری انگشت شہادت ہے، جس کو ہم پانی کا گلاس پکڑنے کے لیے، پانی اس کے اندر ڈالنے کے لیے، اپنا لقمہ توڑنے کے لیے، لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے جس ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، یعنی اس ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ فرض کیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ ایک کٹ گیا ہے، یا خدا نخواستہ بڑا زخمی ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا قدرتی پیدائشی نہیں ہے، تو اس کا وہاں پر تو پھر یہ ہے نا، لیکن وہاں پر بھی ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق، کہ آج کل تو یہ اتنی چیزیں، یعنی ابھی آپ نے دیکھا یہ کرونا کے زمانے میں آپ کو وہ بالکل پتلے اور وہ ڈسپوزیبل سے وہ مل رہے ہیں گلوز، ڈسپوزیبل گلوز بہت سستے اور پتلے مل رہے ہیں، تو اس وقت خدا نہ کرے اگر آپ کو لیفٹ ہینڈ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے رائٹ ہینڈ سے مجبوریاں کرنے کی، تو پھر وہ والے گلوز جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو ہم نے کھانے پینے میں استعمال کرنا ہے یہ وہ نجاست والی جگہوں کو ٹچ نہ کرے، تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔
اور اس سے استنجا نہیں کرنا، اس ہاتھ سے ہم نے استنجا نہیں کرنا، اگر کرنا پڑے تو پھر اس طریقے سے کرنا ہے۔ ہاں جی، اللہ کرے کہ ایسا وقت نہ آئے کبھی بھی کہ ہمارے کوئی بھی ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو خدا نخواستہ یا زخمی ہو، اور ہم ہمیشہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہی اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس کام کو انجام دیتے رہیں۔ اگلا باب دیکھیں جی، یہ 15واں باب ہے، ڈھیلوں سے استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 124، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ بھی کثیر الروایت راوی ہیں، بہت احادیث ان سے مروی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، کہ آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ دیکھیں کتنی یعنی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ راہ چل رہے ہیں تو کئی آپ کو جو ہیں وہ نظریں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی کہ جو ایسے ہی ادھر ادھر خواہ بھٹک رہی ہیں اور فضول میں بھٹک رہی ہیں، تو کیا طریقہ چلنے کا؟ دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے، سامنے اپنا جو ہدف ہے اس کے اوپر اپنی نظر رکھیں، سامنے دیکھیں، ادھر ادھر دیکھنے سے کیا مطلب۔ جب میں آپ کے قریب گیا تو فرمایا کہ مجھے پتھر تلاش کر دو، میں ان سے استنجا کروں گا، یا اس کی مثل کوئی اور لفظ فرمایا۔ کیا مطلب تھا؟ لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کتنی چیزیں ملی یہاں سے، کہ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ اگر اب یہ وہ پتھروں کا زمانہ نہیں ہے، اگر آپ کو وہ نہیں ملتے تو اب یہ ٹیشو ہے، ٹیشو کے ساتھ نجاست دور کی جائے پہلے 3 دفعہ، اور اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پتھر جو ہیں وہ مجھے لا دو، تو لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ ہڈی جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے، اور گوبر ان کے بچوں کی، اور گوبر ویسے بھی پلید ہے، گوبر پلید چیز ہے، اس کے ساتھ نجاست دور نہیں ہوگی بلکہ وہ پلیدی پلیدی ہی رہے گی۔ میں ان سے استنجا کروں گا یا ہاں جی، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کنارے میں کئی پتھر لے آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو پتھروں سے استنجا کیا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی، ہڈی جنوں کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا چارہ ہے، اس لیے ان سے استنجا کرنا منع ہے۔ یعنی لید یا گوبر یہ ویسے بھی ان کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، یہ تو ویسے ہی جراثیم سے بھرپور چیز ہے۔ وہ یہ جو لید ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ جو بیماری ہے اس کے جراثیم ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں چاندنی جس کو کہتے ہیں بیماری، جس سے سارے اعضاء کٹ جاتے ہیں، وہ اس گھوڑے کی یا گدھے کی یا خچر کی لید کے اندر ہوتے ہیں وہ جراثیم۔ اس لیے جب ہم سڑک پہ سے جب ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو فوراً وہ انجیکشن جا کے چاندنی کا جو ہے وہ لگوا کے آتے ہیں۔ تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نجاست ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے پاس تو ٹیشوز موجود ہیں، لیکن ہمارے بہت سے علاقے بھی ایسے ہیں جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نجاست کو جسم سے دور کرنے کے لیے ہڈی یا گوبر کا یا لید کا استعمال نہ کریں، بلکہ صرف مٹی کا ڈیلا یا پتھر یا مٹی کا ڈیلا اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ احادیث ہمارے لیے ہماری عملی زندگی کو بہتر اور بہترین طریقے سے گزارنے کا باعث ہوں، اور یہ ہم خود جو سن رہے ہیں وہ جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو بھی پہنچائیں، کہ بلغوا انی ولو آیہ، تو یہ دوسروں تک پہنچائیں جہاں جہاں پہنچ سکتی ہیں، تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔